السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 1 ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 84 کے بعد یہ 3-4 لائنیں چھوڑ کر اس آیت کی تو آگے نیا سبق ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن اور اگر يَأْتُوكُمْ وہ آتے ہیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر۔ اس آیت کے پچھلے حصے میں، اس سے پہلے والے حصے میں ہم نے پڑھا تھا تو یہودی اپنے غریب یہودیوں کو جو ہے ان کے گھروں سے نکال کر دشمن کی بستیوں میں دھکیل دیتے، دشمن ان کو قید کر لیتے اور قیدی بنا کر واپس لاتے ان کے پاس، اور یہ ان کے پیسے دے کر جو ہے ان کو آزاد کرواتے، اور جو پیسے دیے تھے ان کی وجہ سے ان پر جو ہے وہ غلامی مسلط کرتے، اپنی ان سے جو ہے وہ بگاڑ لیتے، کام لیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ اگر وہ آتے تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر تو فادوہم تم بدلہ دیتے ان کا، ان کو ان قیدیوں کا جو ہے دشمنوں کو بدلہ دیتے، چھڑاتے ان کو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا علیکم اوپر تمہارے اخراجہم نکالنا ان کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو حرام کیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو، غریب لوگوں کو جو ہے ان کے گھروں سے نکال کر دشمن کے علاقے میں نہ دھکیلو، تم نے یہ حرام کام کیا۔ اب وہ قیدی بن کر آ گئے، اب پیسے دے کر جو ہے قیدیوں کو چھڑا کر غلام بنایا تم نے، جبکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب ساتھ بعض حصے اس خاص کتاب کے، آسمانی کتاب کے۔ ایمان کس چیز پر؟ قیدیوں کو چھڑانا، دشمن کے ہاتھوں قیدیوں کو پیسے دے کر چھڑانا، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ قیدیوں کو آزاد کرواؤ، لیکن ان کو گھروں سے پہلے نکال کر قیدی بنانا دشمن کے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں حکم دیا، یہ تو اپنی مرضی کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ نے تو کہا تھا گھروں سے نہ نکالنا، اور یہ نکال کر ان کو دشمن کے علاقے میں دھکیل کر ان کو قیدی بناتے دشمن کے، اس کو تو اللہ نے حرام کیا تھا۔ اور قیدیوں کو چھڑانا جو ہے پیسے دے کر، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب ساتھ بعض باتوں خاص کتاب آسمانی کتاب کی، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو ببعض ساتھ بعض کے۔ کتاب کا حکم ہے کہ تم غریبوں کو ان کی بستیوں سے نکال کر جو ہے دشمن کے علاقے میں نہ دھکیلو، منع کیا گیا ہے، اور تم یہ کرتے ہو، اور پھر ان کو قیدی جب بنا لیتے ہیں دشمن تو ان کو پیسے دے کر چھڑاتے ہو، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو بعض باتوں کو تم مانتے ہو اور بعض کا تم انکار کرتے ہو۔ ما جزاؤ پس نہیں ہے بدلہ من اس شخص کا یفعل جو کرتا ہے ذالک ایسے کام منکم تم میں سے، الا خزی مگر رسوائی ہے، ذلت ہے، فی الحیات دنیا اس زندگی دنیا کی، جو غریبوں کو ان کے گھروں سے نکال کر بستیوں سے نکال کر دشمن کے علاقے میں دھکیل کر ان کو دشمن کا قیدی بناتا ہے، ان لوگوں کا دنیا میں یہ علاج ہے، بدلہ ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور دن قیامت کے یردون وہ لوٹائے جائیں گے الی اشد العذاب طرف سخت ترین عذاب کی۔ اشد اس میں تفضیل کل ہے، سخت ترین۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر اما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ گرامر جی اور فتب ہے، ان حرف شرط ہے، یا تو یا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو یہ اصل میں یا تو نہ تھا، 3 حرفوں کا ماضی معروف، آتا یا آتے یو، باب ضربا یضربو، آتا یا پھر ماضی کے شروع میں علامت اندر یا لگی تو یا آتے یو، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، پھر اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے واو نون لگایا جمع بنانے کے لیے، تو یہ یا آتے یو سے یا آتے یو نہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیش والی یا کو نکال دیا،
اور واو جب تا کے ساتھ جڑا تو تا کی زیر ختم ہو کر پیش آ گئی تو یا تے یو سے یا نکل گئی تو یا تو بن گیا، یا تو نہ، واو نون جمع کا لگنے سے یا تو نہ، یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر ہاں، تو یہ یا تو نہ تھا، اس کے شروع میں ان حرف شرط آیا تو ان حرف شرط نے اس کے جمع کا نون جو ہے آخر سے ختم کر دیا، تو یا تو نہ سے این یا تو ان حرف شرط ہے، تو حرف شرط جو ہے جو آخر سے جمع اور تثنیہ کے نون ختم کرتا ہے اور واحد اور متکلم کے صیغوں کے آخر میں پیش اڑا کر فعل مضارع کی پیش اڑا کر جزم دیتا ہے، تو جب اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو یا تونا کا نون جو تھا جمع کا وہ ختم ہو گیا، یا تو رہ گیا، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یا تو فعل مضارع معروف کا مفعول، اسارہ جو ہے یہ اسیر سے جمع ہے، اسارہ یو تھا، تو یہ جب یا تو فعل مضارع معروف کا جو ہے یہ مفعول بنا تو یہ جو ہے ہاں جی، تو یہ اسارہ جو ہے یہ اصل میں جو ہے مفعولی حالت میں حال بنتا ہے، یا تو کے اندر جو ضمیر جمع کی ہے فاعل اس کا یہ جو اسارہ جو ہے یہ مفعولی حالت میں اسارہ یو تھا، اور یا تو کے اندر جو ہم ضمیر اس کا فاعل ہے فعل مضارع کا، اس کا یہ مفعولی حالت میں اسارہ جو ہے یہ اسارہ اور اسارہ یو سے اسارہ یا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے را کو ایک اور زبر دی تو وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو اسارہ آسان لفظ ہو گیا، تو یہ اسارہ جو ہے یہ مفعولی حالت میں یا تو کے اندر جو فاعل ہے فعل مضارع کا یہ اس کا حال ہے مفعولی حالت میں، تو یا تو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول کم اور اسارہ حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط آیا تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا، تو فادو جو ہے یہ تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع تو فادو نہ تھا، تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع تو فادو نہ تھا، اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اب یہ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا فادہ یا یفد یو فدیہ، یہ فدیہ جو ہے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، فدیہ کے معنی بدلہ، تو فادہ یا سے فدیہ، تو فادہ یا تھا، پھر پہلے حرف پر کھڑی زبر آئی تو یہ فادہ یا ہو گیا، فادہ یا یفد یو فادہ یا یو فاد یو ہو گیا، یو فاد یو، تو فادہ یا جو ہے فادہ یا یو فاد یو مفادیتن باب مفاعلتن، تو یہ فادہ یا تھا اور اس کے شروع میں جو ہے علامت مضارع یا لگی، تو چونکہ تین حرفوں سے زیادہ کا فاعل ہے، چار کا ہے، تو علامت مضارع یا پر جو ہے پیش آئے گی، فادہ یا سے یو فاد یو، یو فاد یو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا آئی تو فاد یو، تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، پھر جب توفاد یو واحد کے صیغے کے آخر میں واو نون جمع کا لگا اللہ کی طرف سے تو یہ بن گیا توفاد یونا، جب یہ فعل جو ہے یہ جمع بن گیا تو اس کے اندر ضمیر جو تھی وہ بھی جمع ہو گئی، انتا سے انتم ضمیر اس کے اندر جمع مذکر مخاطب کی ضمیر انتم اس کے اندر اس کا فاعل، تو یہ تھا تفاد یو سے تفاد یونا، پھر اللہ تعالیٰ نے پیش والی یا کو نکال دیا اور واو جمع کا جب دال کے ساتھ جڑا تو یہ بن گیا، واو نے اس کو دال کی زیر ختم کر کے پیش دے دی، تو تفاد یو سے تفاد یا نکل گئی، تفاد دو رہ گیا،
نہ واو نون جمع کرنے کا تو تفادونا، پہلے جمع بنا یہ یا کے ساتھ، یا کے ہوتے ہوئے تفاد یونا، پھر یا کو نکال دیا تو واو دال کے ساتھ جڑا تو جو ہے یہ تفادونا ہو گیا۔ پھر یہ اس کا جمع کا نور کہاں گیا کہ پچھلا جملہ جو ان حرف شرط کی وجہ سے جملہ شرطیہ ہے، اور اس جملہ شرطیہ نے جو ہے یا تو کے آخر سے جمع کا نون ختم کیا تھا۔ اب جو نیا جملہ ہے تفادو کا، یہ پہلے جملہ ان والے جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہونے کی وجہ سے اس کی جو ہے آخر سے جمع کا نون جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ جملہ شرطیہ کے بعد جو آنے والا جملہ ہوتا ہے وہ اس جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوتا ہے۔ جیسا ہم بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ABC لکھ لو تو آپ کو 10 کا نوٹ ملے گا۔ اگر تم نے یہ ABC لکھ لی تو آپ کو 10 کا نوٹ ملے گا۔ تو پہلا جملہ جو شرطیہ ہے کہ اگر تم نے ABC مکمل لکھ لی تو آگے جو اس کی جزا کیا ہے، تمہیں ملے گا کیا، 10 کا نوٹ۔ تو یہ جو حرف شرط جو ہے کا جملہ شرطیہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ اس کا جواب شرط ہوتا ہے، وہ اس کی جزا ہوتی ہے کہ تمہیں یہ ملے گا، تو جواب شرط بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ بن گیا کہ ان حرف شرط والا جملہ جو ہے جملہ شرطیہ کا جب یہ جواب شرط ہوا تو تفادونا کے آخر سے نون جزم والا نون جو جمع کا تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ پچھلے جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہے۔ تو تفادونا سے تفادو رہ گیا، تا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تفادو فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا تفادو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں اسارہ آیا تو یہ مبتدا بن گیا، اس میں نکرہ ہے، یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو جو ہے یہ حرف حال ہے، حالت بیان کرتا ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، محرمن جو ہے میم پیش والی سے اس میں مفعول ہے، میم پیش والی پہ جو ہے پر پیش ہو، اور حرام درمیان والے حرف را پر زبر ہو تو یہ محرمن اس میں مفعول بن جاتا ہے، اور اگر درمیان والے حرف را جو ہے اس کو زیر دے دیں گے تو پھر وہ اس میں فاعل بن جائے گا۔ محرمن، رے کو اگر زید دے دیں گے درمیان والے حرف کو، حرامہ 3 حرفوں کا ماضی، اس کے درمیان والے حرف کو جو ہے میم پیش والی جب شروع پہ لگائی ہے تو دیکھنا ہے کہ اگر تو درمیان والے حرف پر زبر ہے تو یہ میم پیش والی سے اس میں مفعول بنے گا، اور اگر درمیان والے حرف کے نیچے زیر ہے تو پھر محرمن اس میں فاعل بن جائے گا۔ میم پیش والی کے جو اس میں نکرہ ہے یا معرفہ ہے اس کے درمیان والے حرف کو دیکھنا ہے کہ میم پیش والی کے بعد درمیان والے حرف پر اگر زبر ہو تو میم پیش والی سے اس میں مفعول، اور اگر درمیان والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں فاعل۔ تو یہ را پر زبر ہے درمیان والے میں، اس لیے میم پیش والی سے اس میں مفعول ہے، 2 پیشوں سے فاعلی حالت میں۔ علیہ حرف جار ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اخراج ہو اس میں نکرہ اخراج جن تھا، 2 پیشوں سے فاعلی حالت، جب یہ آگے مضاف ہوا ہم کے ساتھ تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، اخراج جن سے اخراج جو مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اخراج و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا ہوا ضمیر مبتدا، محرمن اس میں مفعول اس میں نکرہ خبر نمبر 1، علیکم جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، اخراجہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 3۔ مبتدا ہوا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
آ حرف سوالیہ ہے، فا حرف عطف ہے، تؤمنون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آمنا، آمنا یأمنو باب سمع یسمع، آمنا۔ پھر چونکہ تا علامت مضارع جو ہے اس پر پیش ہے، لہٰذا ماضی جو ہے 3 کی بجائے 4 کا ہے، تو آمنا 3 حرفوں کے ماضی کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے باب افعال کا زبر والا الف لگایا، تو ماضی کے پہلے حرف الف پر جزم آ گئی، آمنا سے امانا ہو گیا، امانا۔ 4 حرفوں کا فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ پھر 4 حرفوں کے ماضی کے شروع میں علامت مضارع یا لگائی فعل مضارع بنانے کے لیے، تو یا کو پیش دیں گے کیونکہ ماضی جو ہے وہ 3 سے زیادہ کا ہے، 4 کا ہے، اس لیے علامت مضارع پر یا پر پیش آئے گی، تو یہ آمانا سے یؤمنو، الف جو ہے ماضی کا وہ ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ علامت مضارع یا آ جائے گی، تو آمانا کہ الف کی جگہ، شروع کے الف کی جگہ علامت مضارع یا آ جائے گی پیش کے ساتھ، تو یہ آمانا سے یؤمنو فعل مضارع کے آخر میں پیش آتی ہے، ماضی کے آخر میں زبر اور مضارع کے آخر میں پیش، تو یہ آمانا 4 حرفوں کے ماضی سے فعل مضارع بن گیا یا سے، یؤمنو الف کی جگہ علامت مضارع یہ آ گئی، یؤمنو، یا سے پھر یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہو یا سے فعل مضارع جو ہے اس کے اندر ہوا، اگر جمع ہے تو ہم ضمیر اس کا فاعل ہوگا۔ پھر یا علامت کی جگہ، علامت مضارع کی جگہ تو لگا، علامت مضارع تو لگی، تو یہ یا تے یو سے نہ یؤمنو سے تؤمنو ہو گیا، یؤمنو واحد مذکر غائب کا صیغہ جو ہے، جب یا کی جگہ تا آئی تو تؤمنو واحد مذکر حاضر کا صیغہ بن گیا، تا کے معنی تو یا تم، مخاطب کا صیغہ بن گیا، تؤمنو، تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اور جب اس کے شروع میں واو نون جمع کا لگا تو یہ تؤمنون ہو گیا، تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے بعض، اس میں نکرہ اصل میں بعض ان تھا، بے حرف جار کا مجرور ہو تو بے بعضن، جار مجرور مرکبے جاری، پھر بعضن کی ایک زیر ختم ہوئی زواد کی تو یہ مضاف ہو گیا، الکتاب الف لام سے اسم معرفہ اصل میں الکتاب وہ تھا، یہ بعض مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الکتاب وہ سے الکتاب بے، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تؤمنون فعل مضارع معروف، اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اور اپنے متعلق بے بعض الکتاب جار مجرور مرکب جاری متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کو شروع میں آ حرف سوالیہ آیا تو یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، خبریہ کی بجائے جملہ فعلیہ انشائیہ بن گیا۔ واو تکفرون، تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مخاطب کا صیغہ ہے تا کی وجہ سے، اور جمع کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کافرا، کافرا یکفرو باب ناصرا ینصرو، کافرا فعل ماضی سے علامت مضارع لگی تو یہ یا علامت مضارع لگی تو 3 حرفوں کے ماضی کی وجہ سے یا پر زبر آئے گی، یکفرو ہو گیا، یکفرو، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر یا کی جگہ تا لگی مخاطب کی حاضر کی، تو یکفرو سے تکفرو ہو گیا، تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، پھر اس کے آخر میں واو نون جمع کا لگا تو تکفرو سے تکفرون، تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے بعض، اس میں نکرہ بعض ان تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے بعض جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تکفرون فعل مضارع معروف، اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے متعلق بے بعض جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ حرف عطف ہے ما اس میں سوالیہ، کیا ہے،
ما اس میں سوالیہ کیا ہے، سوال کیا جا رہا ہے کیا ہے، نہیں ساری میں غلطی کر گیا، آگے الا آ رہا ہے، اس لیے یہ ما جو ہے یہ حرف نفی ہے، سوالیہ نہیں۔ تو ما حرف نفی، جزاء اس میں لگ رہا، اصل میں جزاء تھا، دو پیشوں سے فاعلی حال ہے، جب یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، جزاء سے جزاء مضاف، من اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، اور یہ جزاء مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی۔ اس کے بعد جو ہے یا فلو جو ہے، یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو یہ جو ہے ما جو ہے، یہ میں غلطی کر گیا، یہ ما اس میں سوالیہ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ جملہ یہ یہاں بن جائے گا، ما اس میں سوالیہ مبتدا، اور جزاء من مضاف الیہ مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا، کیونکہ ما اس میں سوالیہ ہے، تو سوالیہ جملہ جو ہوتا ہے وہ انشائیہ ہوتا ہے، تو ما اس میں سوالیہ مبتدا، جزاء من مضاف الیہ مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ یا فعلو یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، فعال تین الفوں کا ماضی معروف فعلا، فعلا یفعلو با فتح یفتح، ذالک کا اس میں اشارہ ہے، واحد مذکر کا غائب کا دور کے لیے، من حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا یا فعلو فعل مضارع معروف، اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اور اپنے مفعول ذالک کا، اور اپنے متعلق منکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں من اس میں موصول آیا تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الا حرف استثناء ہے، خزیون اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حرف، فی حرف جار ہے، الحیات الف لام سے اسم معرفہ، اصل میں الحیات تو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو الحیات تو سے الحیات تے، آخری گول تا کی پیش ختم ہو کر زیر آ گئی تو پھر الحیات تے جار مجرور مرکب جاری۔ الدنیا جو ہے الف لام سے اسم معرفہ، اصل میں الدنیا یو تھا، یہ الحیات موصوف کی صفت ہوا تو الدنیا یو سے الدنیا یہ، الدنیا یہ، کیونکہ موصوف کے آخری حرف گول تا کے نیچے زیر ہے، اس لیے دنیا کے الدنیا یو تھا اصل میں، جب یہ الحیات موصوف کی صفت ہوا تو آخری یا کے نیچے زیر آ گئی، کیونکہ موصوف صرف ایک جیسے ہوتے ہیں، تو الدنیا یو تھا، یہ الحیات موصوف کی صفت ہوا تو الدنیا یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے آخری یا جو زیر والی ہے اس کو الف بنا دیا آسانی کے لیے، تو یہ دنیا ہو گیا، تو الحیات موصوف، الدنیا اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، اور پورا مرکب توصیفی جو ہے یہ فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا خزیون، الا کے بعد جملہ بنے گا خزیون اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت مبتدا، فی الحیات دنیا جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اور پھر تو ہے یوما اس میں نکرہ یومن تھا، یہ مفعولی حالت میں آیا تو یومن، پھر اس کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، القیامت الف لام سے اسم معرفہ، اصل میں القیامت تو تھا، جب یہ یوما مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو القیامت تو سے القیامت تے ہو گیا، یوم القیامت مضاف الیہ مرکب اضافی۔ یردون یا سے فعل مضارع مجہول ہے، اور واو نون سے جمع مذکر غائب کا فعل مضارع مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، مجہول کا فاعل نہیں ہوتا، نائب فاعل۔ تو تین حرفوں کا ماضی معروف ہے رادا دا، رادا دا یردا دو، بعد فاتح یفتح، پھر یہ ارادہ دا تھا،
پھر علامت امتدار یا لگی تو یردادو، اب یردادو پھر مضارع معروف بنا ہے۔ اب مجہول بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ علامت امتدار یا پر جو زبر ہے اس کو پیش میں بدلیں گے، یردادو کی بجائے یور، یا علامت مجہول کیسے بنا ہے؟ علامت امتدار پر پیش ہے، تو یہ یردادو سے یردادو ہو گیا، یردادو۔ رادادا سے پھر ماضی معروف سے پھر مضارع معروف کیا بنا؟ شروع میں علامت امتدار یا لگی تو یردادو، پھر مجہول بنا تو علامت امتدار پر پیش اور درمیان والے حرف دال پر زبر پہلے ہی ہے، وہ پہلے ہی ہے زبر، یردا، رادا دا تین حرفوں کا ماضی ہے، درمیان والا حرف جو ہے وہ پہلا دال ہے، اس پر جو ہے فعل مضارع میں پہلے ہی زبر ہے، تو یہ رادا دا سے یردادو، دال درمیان والے حرف پر پہلے ہی زبر ہے، تو مجہول بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑا کہ علامت مضارع پر زبر کی جگہ پیش دے دی، تو یہ مجہول بن گیا، فعل معروف سے یردادو سے فعل مجہول بن گیا، فعل مضارع مجہول بن گیا علامت مضارع پر پیش آ کر یردادو، درمیان والے حرف دال پر پہلے ہی زبر ہے، تو دو چیزیں لازمی ہیں فعل مضارع کو مجہول بنانے کے لیے، علامت مضارع پر پیش اور درمیان والے حرف رادا دا، دال جو ہے پہلا دال جو ہے اس پر زبر، تو یہ یردادو ہو گیا۔ فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، یردادو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یردادونا، یردادونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پہلے دال جو درمیان والا حرف دال ہے یعنی پہلا دال جو ہے اس کی زبر جو ہے وہ را کو دے دی، اور را کی جزم دال پہلے دال کو دے دی، تو یہ یردادونا سے یرددونا ہو گیا، یرددونا، پہلے دال کی زبر آسانی کے لیے را کو، را کی جزم پہلے دال کو، تو یہ بن گیا یرددونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں دال جزم والا اور پیش والا دونوں کٹھے کر کے شد دے دی، تو یہ بن گیا یردونا، آسان بن گیا یردونا، اصل تھا یردادونا۔ تو یہ پھر اللہ نے دال کی زبر را کو دے دی، را کی جزم دال کو دے دی، تو یہ یرددونا ہو گیا، یرددونا۔ پھر دونوں دال کٹھے کر کے شد دی تو یردونا ہو گیا۔ یا سے فعل مضارع مجہول واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، فعل مجہول ہے اس لیے نائب فاعل اس کا ہوگا، اس کے اندر ضمیر الا حرف جار ہے۔ اشد اس میں تفضیل کل اصل میں اشد دو تھا، یہ اس میں تفضیل کل جو ہوتا ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے، اس وزن پر اکبارو، اشرفو، اصغرو، ابیضو، یہ سب جو ہے اس میں تفضیل کل جو ہے ان کے آخر میں ایک پیش آتی ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہوتے ہیں، تو یہ اشد دو تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا اشد دو ہی رہا۔ پھر جب یہ اشدو آگے العذاب کے ساتھ مضاف ہوا تو فوراً اس کو زیر آ گئی، اشدو سے الا اشد، دال کی زیر آ گئی الا کی وجہ سے، مضاف ہوتے ہی تو اشد مضاف، العذاب اصل میں العذاب وہ تھا، اشد مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو العذاب مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا یردونا فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق الی اشد العذاب جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں یوم القیامت مضاف الی مرکب اضافی آیا تو یہ مرکب اضافی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور دفعہ معرف نفی ہے، اللہ الف لام سے اسم معرف آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت، بے حرف جار ہے، غافلن جو ہے پہلے حرف غین کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل ہے،
اصل میں غافلن تھا، اس کے شروع میں بے حرف جار ہے تو بغافلن ہو گیا، جار مجرور مرکب جاری۔ اما جو ہے یہ دو لفظ ان اور ما، ان حرف جار، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، اور ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب ما حرف نفی یا لا حرف نفی کے بعد اگر کوئی فعل نہ ہو تو یہ ما حرف نفی یا لا حرف نفی جو ہے وہ لیسا میں بدل جاتے ہیں، تو ما حرف نفی کی جگہ آ جائے گا لیسا۔ لیسا جو ہے یہ فعل مضارع معروف نہ، فعل ماضی معروف ہے، فعل ناقص ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فعل ناقص کا اسم ہے۔ تو جب اللہ اس کے بعد اللہ ہو اصل آ گیا اسم، تو ہوا ضمیر اس کے اندر جو تھی لیسا کے اندر وہ ختم ہو گئی، اب لیسا کا اسم بن گیا اللہ ہو۔ تو لیسا جو ہے فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص، یہ اصل میں لائے سا تھا، لائے سا ید یا سو باب سامع یسمع۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے درمیان والے یا کی زیر کو جزم میں بدل دیا، تو لائے سا مشکل سے لیسا آسان ہو گیا۔ تو لیسا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، فعل ناقص ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد اللہ ہو جو ہے اس کا لیسا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم ہے۔ اب جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم اللہ ہو اپنے متعلق بے غافلن جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے متعلق نمبر 2 ان ما حرف جار مجرور مل کر مرکب جاری، متعلق نمبر 2 اما سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ما حرف نفی سے لیسا بنا تھا، لیسا کے اندر حرف نفی کی صفت موجود ہے، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ تعملون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف عاملا یعملو باب سامع یسمع۔ عاملا تھا، اس کے شروع میں علامت اندر یا آئی تو یعملو، پھر یا کی جگہ علامت اندر تا آئی تو تعملو۔ تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جب تعملو کے آخر میں واو نون جمع کا لگا تو تعملون، تا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا تعملون فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ان ما جار مجرور مرکب جاری ہے، تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔